تو یہ خواہشات نفس جو ہیں، میرا دل فلاں چیز کو چاہ رہا ہے، میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، یہ خواہشات جب ان کے پیچھے چل پڑتا ہے انسان، اور وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پھر عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، وہ خواہشات عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، وہ عقل جو ہے نا وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ جہاں عقل کی پرواز دم توڑ جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں عقل کام نہیں دے رہی، غلط فیصلے کرا رہی ہے، خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، وہاں پر ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے پیدا کی یہ کائنات، جس نے آسمان و زمین پیدا کیا، اے انسان جس نے تجھے پیدا کیا، تیری عقل اس نے پیدا کی، تیرے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اس نے پیدا کی، جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ تجھے عطا کی۔ تو کہتا ہے کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا خیر و شر کا، کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے، ایسے مواقع پر کہ جہاں عقل کام نہیں دے رہی بلکہ غلط نتیجے برآمد کر رہی، خواہشات نفس کو عقل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فاتبعھا، ہم نے آپ کو ایک خاص طریقے پر رکھا ہے جس کا نام شریعت ہے، اس کے پیچھے چلیے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ وہ اگرچہ اپنے آپ کو بڑا عالم علم والا سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، بے شک تمہیں دنیا کا بہت کچھ علم ہے اور تم نے تجربات بھی بہت کیے ہیں، چاند پہ بھی پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، سب کچھ کر لیا۔